حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جس طبقے میں محنت کر رہے ہیں اس طبقے میں عام علماء محنت نہیں کر رہے, اور وہاں تک اس اسٹائل میں پہنچا جا ہی نہیں سکتا جو ہمارے عام طور پہ وائزین کا انداز ہے. میں اس انداز کو برا نہیں کہہ رہا, وہ دوسروں کے لیے مفید ہے لیکن ہر ایک کے لیے مفید نہیں ہے. وہ میرے پاس اداکارائیں آ چکی ہیں, اداکار نہیں اداکارائیں, میں نام بھی بتا سکتا ہوں لیکن پھر میرے خلاف ایک کلپ بن جائے گا کہ یہ دیکھو یہ فلمی اداکاروں کے نام لے کے ممبر پہ وہ کر رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب کیسے دین پر لے کر آئے ہیں. ایک دفعہ بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ سر پہ دوپٹہ رکھو. وہ فلمی اداکار جو فلموں میں ناچنے اور گانے والی, مولانا اس کے پاس تبلیغ کے لیے گئے ہیں تو ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ اپنے سر پہ دوپٹہ رکھو. نہیں یاری میرے خیال بات سمجھ. ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھا کرو, بیٹھ کے گپ شپ لگا کے آ گئے بس. اب کوئی دیکھنے والا کہے گا کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر تم میں زبان ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو کس طرح سے بولو, زبان سے. مولانا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی زبان سے کہنے کی بھی استطاعت نہیں ہے, اس میں زبان والی ڈوز برداشت کرنے کی بھی طاقت نہیں, ابھی تو صرف قریب کر لو. عامر خان جو بڑا فلمی اداکار تھا, مولانا جب اس کے پاس گئے, ہمارے ایک استاذ نے بتایا پوری رات نماز میں دعا مانگتے رہے ہیں اس کی ہدایت کے لیے. اگر 1 گھنٹے کی ملاقات ہے تو دعاؤں میں 4 گھنٹے لگائے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ جذبہ ہے نا کسی کو سیدھے راستے پہ لانے کا. جب کسی میں جذبہ ہوتا ہے تو وہ 100 دفعہ سوچتا ہے کہ اس کو کیسے تبلیغ کرنی ہے. میں نے 1 گھنٹے کی ملاقات سے پہلے 4 گھنٹے اللہ کے سامنے بولو بھائی گڑ گڑانا کہ کس طرح دین پہ آ جائے. اور جتنی دیر ملاقات ہوئی ہے اس میں دین کی تبلیغ کی کوئی بات سرے سے بولو بھائی کی نہیں ہے. اس پہ بھی آپ کو کلپ بنانا چاہیے تھا. یہ کیا کر کے آئے وہاں بیٹھ کے, اس سے فلموں کی باتیں کی ہیں. وہ 75 میں آپ کی سنا, یہ فلم آئی تھی 78 میں ٹھیک ہے نا, اس پہ تو کسی نے کلپ نہیں بنایا. اس پہ سب نے کہا ماشاءاللہ بڑا اچھا انداز ہے, یہی انداز ہونا چاہیے خطبہ کا. اب جب آپ کے سیاسی مفاد پہ زد پڑ رہی ہے, ساری توپوں کا رخ آپ نے کس کی طرف کر دیا. حالانکہ مولانا آپ کی کسی سیاسی تنظیم کے خلاف نہ مولانا نہ میں ہوں کہ میرے خلاف توپیں شروع کر دیں. مجھے بھی کوئی غرض نہیں بھائی, آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دو, آپ جمعیت کو دو, آپ مسلم لیگ کو ووٹ دو, ہمارا یہ موٹیو ہے ہی نہیں. وہ تو جب الیکشن کا وقت آتا ہے ہم خود پوچھ رہے ہوتے ہیں کس کو دینا ہے بھائی ووٹ. ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی. لیکن رائے بیان کرنے کا ہر ایک کو حق بولو بھائی حاصل ہے, ہر شخص رائے کو بیان کر سکتا ہے. تو مولانا نے عامر خان سے ملاقات کی اور تبلیغ کے علاوہ بولو بھائی ساری باتیں کی. یہی تبلیغی جماعت کا ایک طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اللہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے. پوری دنیا میں بھائی قریب کرو, محبت پیدا کرو, اس سے دوستی لگاؤ تاکہ وہ اپنے دل کی بات تو آپ کے سامنے رکھے. جاتے ہی آپ نے اس پر ایک دم شروع کر دیا اور ڈائریکٹ فلموں میں پکڑا اس کو ٹھیک ہے نا, یعنی جو چیز اس کی شہرت کا سبب بنی ہے ڈائریکٹ وہیں سے جا کے آپ نے بات شروع کر دی, تو میرے بھائی وہ فلمیں کیا چھوڑے گا, وہ نماز روزے کی طرف بھی نہیں آئے گا. تو یہ مولانا کا طریقہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی عالم جا کے کسی کو سمجھا رہا ہے تم غلط کر رہے ہو تو وہ غلط ہے. میں نے بتایا کہ ہر ایک اپنے انداز سے سوچتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جب کوئی رائے دیتے تھے نا کسی کام کے بارے میں کہ میں اس طرح سے کروں گا, تو حضرت کے پاس فون آتے, حضرت آپ کو اس طرح نہیں اس طرح کرنا چاہیے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اگر اللہ نے میری کھوپڑی میں آپ کا مغز رکھا ہوتا نا تو میں وہی فیصلہ کرتا جو آپ کر رہے ہیں. اصل مسئلہ ہے کہ میری کھوپڑی میں اللہ نے مغز کس کا بنایا ہے, صحیح ہے نا, میرا بنایا ہے. تو مجھے چونکہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے لہذا میں ایسے کروں گا. لیکن لوگ پیچھے پڑتے نہیں, آپ کو بیان میں یہ کہنا چاہیے, آپ کو بیان میں یہ, مشورے کی حد تک تو ٹھیک ہے بھائی. جب زیادہ پیچھے پڑ جاتے تھے حضرت فرماتے تھے کہ چونکہ اللہ نے میری کھوپڑی میں میرا ہی مغز رکھا ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ کھوپڑی میری ہو اور مغز کس کا استعمال ہو بھائی, مغز آپ کا استعمال. تو کس نے کیسے تبلیغ کرنی ہے, کس عالم نے, وہ خود یہ فیصلہ کرے گا. اس میں سیاسی لوگوں کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. مولانا وائز ہیں, نہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں, نہ وہ مسلم لیگ کے ہیں, نہ وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. وہ کس کے ہیں یہ تو ہمیں بھی نہیں بتاتے. وہ کس کو کس وقت جا کے ووٹ دے کے آتے ہیں مجھے نہیں پتا آج.